پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے کتنی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم ریاض سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں، پاکستان کے آرمی چیف تہران ایران پہنچے ہوئے ہیں، اور فتنہ خان حسب معمول جیل کے اندر قید ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، گزشتہ ایک سال سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں گونج رہا ہے، پاکستان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں مل رہی ہیں، ہر آدمی خوش ہے سوائے ابلیس کے۔ ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کو پاکستان کی یہ خوشیاں ہضم نہیں ہو رہی، جو بھی پاکستان کو خوشی ملتی ہے اس میں کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک مذہبی شدت پسند جماعت کے کارکن دیکھ لیں، جو بھی خوشخبری ہوتی ہے اس میں سے کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ پاکستانی ہیں، پاکستان ہیں، ہم ہیں، پاکستان ہے آپ کا گھر ہے۔ کوئی آدمی اپنے گھر کے خلاف بولتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب یہ کہہ رہے تھے کہ جب پاکستان کو سفارتی سطح پر، عالمی سطح پر خوشخبریاں مل رہی ہیں تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ ہمارے لیے تو تیل مہنگا ہو رہا ہے، ہمارے لیے تو روڈ اسی طرح ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے لیے تو اسی طرح گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے۔ عوام کو کیا مل رہے ہیں؟ عوام کو ملے گا جب پاکستان پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے۔ سعودی عرب نے دیکھو $5 ملین پاکستان کو دینے کا اعلان کر دیا ہے، تو اسی طرح سعودی عرب، چائنا، دوسرے ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب گوادر کے اندر بہت بڑی سرمایہ کاری لا رہا ہے، چائنا پاکستان میں بہت بڑی سرمایہ کاری لایا ہے، اور دنیا بھر کے جب ایک ملک کا ڈنکا بج رہا ہوتا ہے اور پھر وہاں پر سرمایہ کاری آتی ہے، جب سرمایہ کاری آتی ہے وہاں فیکٹریاں لگتی ہیں، ملیں لگتی ہیں، اور لوگوں کو روزگار ملتا ہے، معیشت کی چہل پہل ہوتی ہے، کاروبار کی چہل پہل ہوتی ہے، دولت کی چہل پہل ہوتی ہے۔ اب ہم یورپی ممالک میں جاتے ہیں، وہاں پر امن ہے، اطمینان ہے، ہر آدمی خوشحال ہے، صحت ہر آدمی کو میسر ہے، تعلیم ہر آدمی کو میسر ہے۔ تو وہاں کی ابھی ناروے کی آبادی کتنی ہوگی؟ 52 لاکھ۔ یورپی ممالک جتنے، وہ کسی کی آبادی 50 لاکھ ہے، کسی کی 60 لاکھ ہے، کسی کی 2 لاکھ ہے، اور کسی کی چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں۔ ایک ملک انڈورا یورپ کا ایسا بھی ہے، وہاں کی آبادی کل 50,000 ہے اور مسلمان وہاں 1,000 ہیں۔ وہاں ہر آدمی خوشحال ہے، کیوں؟ آبادی کم ہے، وسائل زیادہ ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے، 25 کروڑ۔ جب پاکستان ماضی سے وجود میں آیا تھا تو کچھ نہیں تھا، پاکستان دن بدن ترقی کر رہا۔ اتنے غریب ہونے کے باوجود پاکستان ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کی فوج دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے، پاکستان کی ایجنسی ISI دنیا کی بہترین ایجنسی ہے، پاکستان میں نوجوان سب سے زیادہ ہے، محنتی نوجوان ہے، کسان ہے، اس کے باوجود پاکستان دن بدن آگے جا رہا ہے۔ خوش ہونا چاہیے۔ 25 کروڑ عوام کو، سب کو روزگار کیسے مل سکتا ہے؟ سب خوشحال اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ جب یہاں پر دوسرے ممالک سرمایہ کاری کریں گے، اور وہ وقت آ چکا ہے۔ پاکستان سپر پاور امریکہ کی ثالثی کروا رہا ہے، سپر پاور دنیا کا پاکستان کی طرف دے رہا ہے، چائنا پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، رشیا پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، جرمنی پاکستان کی طرف دے رہا ہے۔ اور ظالموں خوش ہو جاؤ، پاکستان علامہ اقبال کی خوابوں کی تعبیر ہے، اور پاکستان کی بنا ریاست مدینہ پر ہے۔ جس طرح ریاست مدینہ نے پوری دنیا پر حکمرانی کی، دنیا میں دین اسلام کا ڈنکا بجا، اسی طرح پاکستان پوری دنیا کی حکمرانی کرنے جا رہا ہے، پاکستان دنیا کی قیادت کرنے جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے جو مسئلے وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ نمبر 2 عوام کے کرنے کا کام یہ ہے کہ ابھی میں پڑھ رہا تھا، ہمارے استاد محترم، ہم سب کے استاد شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی ان مذاکرات پر، پاکستان کے ان کامیابیوں پر خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے عوام سے ایک اپیل کی کہ عام آدمی کیا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وزیر اعظم ترکی جا رہے ہیں، سعودی عرب جا رہے ہیں، قطر جا رہے ہیں، اور ممالک میں جا رہے ہیں، آرمی چیف تہران جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، امریکی صدر یہاں پر آ رہے ہیں، نائب صدر آ رہے ہیں، یہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہم کیا کریں اس کے لیے؟ بھائی ایک تو آپ خوش ہو جائیں، خوشی کا اظہار کریں۔ نمبر 2 آپ یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کریں جو شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بتائی ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے یہ مسنون دعا تجویز کی ہے کہ ہر مسلمان پڑھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا وامکر لنا ولا تمکر علینا واہدنا ویسر الہدی لنا واحسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یہ دعا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پر، اور اسی طرح میں ویڈیو کے ساتھ لگا بھی دوں گا، اور مسنون دعاؤں کے اندر مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کی جو مناجات مقبول ہے اس کے اندر بھی موجود ہے، آپ گوگل بھی اس کو کر سکتے ہیں۔
तो ये दुआ पढ़ने का सुबह शाम आपने एहतिमाम करना है। नंबर 2, इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई साजिशें कर रहा है, पाक फौज के खिलाफ अगर कोई पोस्ट कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है, तो आपने वहां पर जाके कमेंट करना है, उनको शर्म दिलानी है, उनको हया दिलानी है, उनको गैरत दिलानी है कि आप ऐसा ना करें। तीसरा काम यह करें कि सोशल मीडिया का दौर है, बाज़ तबके, बाज़ सियासी जमातें और बाज़ मजहबी जमातें इस वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, फौज के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो आपने मुस्बत जो चीजें हैं उनको उजागर करना है। कहते हैं ना, कुव्वते नेकी न दारी बदमकुन। अगर आप नेकी नहीं कर सकते तो कम अज कम बुरा ना करें। पाकिस्तान के हक में नहीं लिख सकते तो पाकिस्तान के खिलाफ भी ना लिखें। तो आपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के हक में, फौज के हक में, दीन इस्लाम के हक में जो पोस्टें होती हैं, जो बयान होते हैं, उनको लाइक करें, उनको शेयर करें। पाकिस्तान के मुखालिफ, पाकिस्तान के दुश्मन, शैतान के पुजारी जो लगे हुए हैं, तो आपको चाहिए कि जो रहमान के बंदे हैं, जो मुहिब्बे वतन हैं, वो पाकिस्तान के हक में पोस्टें करें, पाकिस्तान के हक में बयान दें। जब मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं, फेसबुक पे दे रहा हूं, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, आसिम मुनीर के खिलाफ, आप देखें जनरल आसिम मुनीर को आज पूरे 40 साल हो गए हैं पाकिस्तान की खिदमत करते हुए। कितना खुशी का मौका है कि 40 साल से एक आदमी पाक फौज में है, 40 साल उसने खिदमत की है और आखिरी दौर में आकर पाकिस्तान को ओजे सुरैया तक पहुंचा दिया। ये कितनी खुशी की बात है। अगर इस पर कोई पोस्ट कर रहा है, आप उसको शेयर करें, आप उसको लाइक करें।